حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والصحب الكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عزیز اسلامی بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے ہر لمحے اس سے باخبر رہنے کی توفیق، کیونکہ در حقیقت وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باخبر ہے بچا لیا جائے گا آگ سے، جہنم کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھے ہر قسم کی برائی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عطا فرمائے توفیق ہر اس کام میں مصروف رہنے کی جو اسے راضی کرتا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے. اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم میں سے بہت سے یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، لہٰذا ہم نماز ادا کرتے ہیں اور روزمرہ کی بنیاد پر ہم قرآن کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اور ہم زیادہ مصروف رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں. غالباً ہم بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں، اور غالباً ہم دیگر بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، یہ محسوس کیے بنا کہ اسلام محض نیک اعمال کرنے کا نام نہیں بلکہ ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے ان کو اپنانے کے بعد. بہت سے لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کہ نیک عمل کرنا بے حد آسان ہے، لیکن اس نیک عمل کو اس طور رکھنا بے حد مشکل ہے کہ یہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکے جب یوم قیامت کو ہم قادر مطلق کے سامنے پہنچیں. بہت سے لوگ نیک اعمال میں مصروف رہتے ہیں، جیسے ہی وہ نیک عمل کرتے ہیں وہ اسے دوسروں کو عطیہ کرتے ہیں اپنے ہی افعال کی وجہ سے، اس حد تک کہ جب وہ یوم قیامت کو آئیں گے اعمال مزید نہیں رہیں گے ان کے، بلکہ کسی اور کو دے دیے جائیں گے، انہیں ادائیگی میں کی شکل میں دیے جائیں گے، کبھی کبھار غلط کاری کی وجہ سے اس مخصوص شخص کے خلاف. در حقیقت یہ اس طرح ہم اپنے نیک اعمال کھو دیتے یا ضائع کر بیٹھتے ہیں جن میں ہم مصروف رہتے، اور اس لیے ہمیں یاد دہانی کروائی گئی ہے. اکثر اوقات بذریعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت نازل فرمائے ان کے صحابہ کرام پر، تمام کنبے پر اور ہم پر بھی، انہوں نے مسلسل ہمیں یاد دہانی کروائی کہ یقینی بنائے ہمیں شیطان کا منصوبہ جاننے کی ضرورت ہے. شیطان کا منصوبہ انتہائی آغاز سے یہاں زندگی میں ہمارا وقت ضائع کرنا تھا اس دنیا میں، اور شیطان، ڈیول، ابلیس اور مردود نے انتہائی آغاز سے قادر مطلق سے وعدہ کیا کہ میں گھات لگا کر انتظار کروں گا انسان کے لیے، اس کے بائیں اور دائیں، اس کے سامنے اور پیچھے سے، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ ایک ناشکرا فرد ہے جو تیری عبادت نہیں کرے گا بلکہ وہ تیرے علاوہ ہر چیز کی عبادت کرے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی شیطان کو انسان کی آزمائش کے لیے، اور اسی لیے سب سے اہم چیز ہم انسانوں کے لیے جاننا ہے کہ شیطان کیسے ہمارے پاس آتا ہے، اس کا منصوبہ کیا ہے. اگر ہم شیطان کا منصوبہ نہیں جانتے ہم یقیناً اس کے جال میں گر جائیں گے. اگر میں آپ سے کہوں ایک اوباش ہے انٹرنیٹ پر، یا ایک اوباش ہے آپ کی رہائش گاہ یا دفتر کے قریب جہاں لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، گھات لگائی یا نقصان کر رہے ہیں دوسروں کو، یہ جاننا آپ کے بہترین مفاد میں ہوگا کہ وہ یہ کیسے کر رہے ہیں تاکہ آپ خود کو اور کنبے کے ارکان کو محفوظ کر سکیں ڈاکہ زنی یا نقصان کا شکار ہونے سے. لہٰذا ہم احمق ہیں کہ نہیں جانتے بڑا ڈاکو اور اوباش کائنات میں شیطان ہے، اور ہم احمق ہیں نہیں جانتے اس کا منصوبہ کیا ہے اور وہ اس میں کیسے مصروف ہوتا ہے. بھائی اور بہنوں، کبھی کبھار جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بات کرتے ہیں
لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع ہم سے بہت دور ہے، کیونکہ کیسے ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا سکتا ہے؟ یہ محسوس کیے بنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا واحد بڑا ترین گناہ ہے جو تمام اعمال ضائع کر سکتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، واحد ترین گناہ ضائع کرنے کے لیے آپ کے یا میرے تمام اعمال، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے پاس نہیں آئے گی، یا آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حقیقت سے باخبر کرے، کئی ایسے کام ہیں جو شامل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مسئلے میں۔ اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اسی نقطے سے آغاز کریں؟ کیونکہ یہ وہ نقطہ ہے جو قادر مطلق کو اس حد تک ناراض کرتا ہے کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر مرتا ہے جو شریک کہلاتا ہے یا شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ کے ساتھ، اس کے لیے کوئی موقع نہیں، اسے قادر مطلق کی جانب سے معافی عطا نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اور یہ یقیناً اس کی بابت ہے جو اس حالت میں مرتا ہے توبہ کیے بغیر، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ معاف کر سکتا ہے جسے چاہے اس کے علاوہ، جس طریقے سے وہ چاہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یقینی بنائیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کسی بھی طرز سے اجتناب کریں، تاکہ کچھ امید باقی بچے یوم قیامت کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں جنت عطا فرمائے اور قادر مطلق ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ وہ حقیقت ہمیں ان میں سے بنائے جو نہ صرف اس سے باخبر ہیں بلکہ جو ہر لمحے شیطان کے منصوبے سے بھی باخبر ہیں۔ ایک شخص کی طرح جو قیمتی پتھر کے ساتھ سفر کر رہا ہے، یا ایک بیش قیمت جواہر کے ساتھ، یا جیولری کے ساتھ، یا سونے کے ساتھ، وہ کیسے دیکھیں گے اپنے ارد گرد یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی نظر بد نہیں رکھ رہا آپ پر دولت ہتھیانے کے حوالے سے یا اس قیمتی چیز کو؟ وہ اپنے بائیں جانب دیکھیں گے، وہ اپنے دائیں جانب دیکھیں گے۔ کبھی کبھار بے گناہ لوگ، ہم ان سے بھی خبردار رہیں گے کہ کہیں ان کا شکار نہ بن جائیں، کہ کوئی چھین نہ لے وہ قیمتی چیز یا دولت جو ہمارے پاس ہے۔ اور اسی لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ مذہب جس کے ہم حامل ہیں اور حقیقت میں ہم محض اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ در حقیقت کسی بھی چیز سے بڑھ کر گراں قدر ہے جس کی قدر ہم جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے توفیق اپنے آپ کو بچانے کی اس حد تک کہ ہر واحد نقطہ اور ہماری ہر حرکت پر ہم متفکر ہوں، ہمیں تشویش ہو کہ یہ قادر مطلق کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی سنجیدگی کی وضاحت ہے۔ ہمیں سے بہت سے جب ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا تصور کرتے ہیں اور ہم ایک پتھر کا تصور کرتے ہیں اور ایک بت، غالباً ایک درخت، غالباً ایک قبر، اور ہم سوچتے ہیں وہ ہم وہ کبھی نہ کریں گے، یہ جانے بغیر کہ یہ کہیں گہرائی میں ہے۔ انشاءاللہ چند لمحات میں ہم زیر بحث لائیں گے ایک یا دو پہلو جس سے کبھی کبھار کچھ لوگ دوچار ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہذا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اگر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صاف ظاہر ہے یہ ناممکن تھا، کیونکہ وہ ہستی جو توحید کا پیغام لے کر آئی، وہ ہستی جو پیغام لائی خالق کی وحدانیت کا، یہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اسی جال میں گرتے۔ لیکن یہ آیت ہم سب کے لیے وارننگ ہے، ہمیں دکھانے کے لیے کہ قطع نظر کہ آپ خود کو کتنا متقی سمجھتے ہیں اور روحانیت کی کس سطح پر آپ خود کو محسوس کرتے ہیں، مت سوچو کہ شیطان تمہارے پاس نہیں آتا آپ کے اعمال ضائع کرنے کے لیے، نہیں، شیطان ہر ایک کے پاس آئے گا ان کے اعمال چھیننے کی کوشش کے لیے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے تمام اعمال ضائع کر سکتے ہو، وہ بنیادی طور پر ہو جائیں گے تمہارے خلاف۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا فرمائے اچھائی اس حد تک کہ آیت ختم ہوتی ہے اس پر کہ
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. You will تم ان میں سے ہوگے جو خسارے میں ہیں. اگر آپ خساران پر غور کریں، اصطلاح نقصان، یہاں اس کا حوالہ دیا گیا جس نے بہت سے اعمال کیے لیکن ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. تصور کریں ایک شخص جس نے کروڑوں اور اربوں کمائے ہیں اور انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا کیونکہ کچھ نہ کچھ رونما ہوا تھا درمیان ان کے اور اس مخصوص دولت کے خرچ کرنے کے. کبھی کبھار حتیٰ کہ موت. قادر مطلق ہمیں اچھائی عطا فرمائے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی اور بہنوں، ہم جس قدر زیادہ کمانا چاہیں گے اور آرام دہ پرتعیش زندگی کے حامل ہوں گے، یاد رکھیں یہ بے حد عارضی ہے. اس دن کے لیے یہ تیاری کریں جب آپ کو محل کی ضرورت ہوگی ابدی زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ محل ریال یا ڈالر سے نہ خریدا جا سکے گا بلکہ اس کے لیے نیک اعمال درکار ہوں گے اور قادر مطلق کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا عمل. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے. قادر مطلق اللہ اس قدر مطلق العنان ہے کہ وہ فرماتا ہے أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. میں بے انتہا مطلق العنان ہوں ان شریکوں سے جو ٹھہرائے جاتے ہیں. جب ایک شخص شریک ٹھہراتا ہے قادر مطلق اللہ کے ساتھ، وہ فرماتا ہے مجھے اس شراکت کی ضرورت نہیں، میں مکمل مطلق العنان ہوں. اگر کسی نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اگر کسی نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ایک فعال عبادت میں ہٹ جاؤں گا اور فعال عبادت دوسرے شریک کے لیے چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر. ایک پرقوت حدیث ہے اور یہ کہلاتی حدیث قدسی، جس کا مطلب ہے قادر مطلق اللہ بات کر رہا ہے. وہ فرماتا ہے شراکت ایسی ہے کہ یہاں مجھے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، میں مکمل طور پر مطلق العنان ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. او لوگو، در حقیقت تمہارا انحصار قطعی قادر مطلق پر ہے اور قادر مطلق تم سے مکمل طور پر مطلق العنان ہے. مکمل طور پر مطلق العنان، وہی حقدار ہے تمام تعریف کا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو اس کی حمد بیان کرتے، نہ صرف الفاظ سے بلکہ افعال سے بھی. لہذا بھائی اور بہنوں، قادر مطلق فرماتا ہے اگر تم ایک نیک عمل کرنا چاہتے اور اسے میرے لیے کر رہے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی اور کے لیے میں ہٹ جاتا ہوں اور میں اس سے وہ مخصوص شخص کے لیے چھوڑ دوں گا، اور اسی لیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي. اور اس دن انہیں پکارا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور مختلف آیات اسے واضح کرتی ہیں کہ انہیں جواب نہیں دیا جائے گا. اور وہ جو بطور شریک ٹھہرائے جاتے تھے وہ شراکت سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، اس شراکت سے جس میں وہ مصروف رہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے. کبھی کبھار جب ایک شخص نیک عمل میں مصروف ہوتا ہے اور اپنے دل میں وہ دکھاوا پسند کرے گا، وہ کسی کو دکھانا پسند کرے گا، یہ ریا کہلاتی ہے. اس قسم کا دکھاوا حقیقت میں نفی کرتا ہے نیک عمل کی اور نتیجہ گراوٹ یا خاتمے کی صورت میں نکلتا ہے اس مخصوص نیک عمل کے صلے کا، کیونکہ ہمیں دکھاوا کر رہے تھے. ایسا کبھی کبھار نماز میں بھی ہوتا ہے، جہاں ایک شخص نماز میں جلد بازی کرتا ہے اور جبکہ دوسرا اس کے قریب سے گزرتا ہے وہ اپنی نماز میں سست ہو جاتے ہیں یا جسمانی انداز کسی قدر بہتر. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے. کبھی کبھار جب کوئی فرد بیمار یا علیل ہے، ایسا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. الحمدللہ یہ ضروری ہے کیونکہ الاخذ بالاسباب، وہ کرنا جو آپ کے فائدے میں ہے، وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں بے حد ضروری ہے. لیکن یہ محسوس کرنا کہ وہ محض ڈاکٹر ہے جو آپ کو شفا یاب کرے گا، اور اللہ کو منظر سے ہٹا دینا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. ہمیں جاننا چاہیے ہم قادر مطلق کو پکارتے ہیں اور قادر مطلق سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی اہلیت عطا فرمائے، وہ کرنے کی جو درست ہے، تاکہ قادر مطلق ہمیں شفا عطا فرمائے. یہ ایک خصوصیت ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی غلط فہمی سے. لہذا بھائی اور بہنوں، اسی کا اطلاق ہوتا ہے دولت اور رزق پر. اگر ہم دولت اور رزق اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے حاصل کرتے ہیں، یہ ناشکری ہے جس پر ہم ابھی بات کریں گے. لیکن اگر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے جو مادی ہے، غالباً ہم دولت کو شریک ٹھہرا رہے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدینار، تعس وانتكس واذا شيك فلانتقش. حیران کن ہم اس کی تباہی کی بات کرتے ہیں، وہ جو پجاری ہے درہم اور دینار کا، وہ جو سونے اور چاندی کا پجاری ہے، وہ یقیناً عظیم خسارے میں ہیں.
اور وہ یقیناً ایسے لوگ ہیں جو ایسے خسارے میں ہیں کہ اگرچہ وہ تکلیف میں ہوں وہ اسے دور کرنے کے لیے کسی کو بلانے کے اہل نہیں ہوتے یا فون کرنے کے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں لوگوں کو بے تحاشا دولت عطا کی جاتی ہے لیکن وہ صحت کے حوالے سے اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار آپ کے پاس جتنی مرضی دولت ہے لیکن آپ کو نیند نہیں آتی کیونکہ قادر مطلق مالک ہے دولت اور نیند کا۔ کبھی کبھار قادر مطلق چاہتا ہے ہم پر واضح کرنا کہ وہ صحت کا مالک ہے اور ساتھ ہی ساتھ دولت کا، رزق کا بھی نعمت کے حوالے سے، کیونکہ کچھ لوگوں کی نعمتیں چھین دی جاتی ہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ قادر مطلق ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ ایک اور انداز قادر مطلق کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا یہ ہے جب کوئی اس قدر لادین بن جاتا ہے اپنی سوچ میں کہ وہ قادر مطلق کے بارے نہیں سوچتا۔ اس کا مطلب اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو تصور کرتا ہے اپنے دماغ، ذہن یا ذہانت کو بطور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، لہذا وہ پرستش کرتا ہے اپنے دماغ کی، ذہن کی، اپنی ذہانت کی اور قادر مطلق کو منظر سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس قسم کا شخص اللہ نے ان کی آنکھوں، کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی ہے اور کوئی انہیں ہدایت نہیں دے سکتا ما سوائے قادر مطلق۔ لہذا کیا تم توجہ نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ اور یہاں کیا مراد ہے؟ جب قادر مطلق نے ایک آیت اتاری یا جب وحی نازل ہوئی، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وضاحت فرمائی، اس کی مسترد طرز میں ہمیں جاننا چاہیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سمجھنے کی اپنی بہترین کوشش کریں قادر مطلق کیا فرما رہا ہے اور کیوں فرما رہا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کچھ چیزیں ہوں گی ہم سمجھنے کے اہل نہ ہوں گے درست طور پر کہ یہ فرمایا کیا۔ یہ حقیقت کہ یہ قادر مطلق کا فرمان ہے کافی ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ اس میں مصروف ہونے کے لیے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، انہیں ایسے کام کرنے کی ہدایت فرمائی گئی جو انسانی ذہن سے ماورا تھے، لیکن یہ ایمان کے حامل دل کے شعور کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا فرق موجود ہے انسانی دماغ اور مومن کے دل میں۔ ایک ایمان والے کا دل قادر مطلق کی اطاعت قبول کرتا ہے، جبکہ دماغ میں ایک یا دو سوال آ سکتے ہیں سمجھنے کی خاطر، لیکن بالآخر یہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ، جب ہم ہدایت کے سرچشمے کو جانتے ہیں اور ہم اس مخصوص ہدایت کو مانتے ہیں، تب ہم قادر مطلق کے دوستوں کے درجے میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سبق عطا فرمائے ان کی زندگی سے۔ لہذا بھائی اور بہنوں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ خود کو بچائیں قادر مطلق کے ساتھ تمام اقسام کے شریک ٹھہرانے سے، کیونکہ ہم جتنے بھی نمازیں پڑھیں، جتنی بھی قرآن کی تلاوت کریں، جتنا بھی صدقہ دیں، اگر ہم نے قادر مطلق کے ساتھ شریک ٹھہرایا تب ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور ہم وارننگ دیکھ چکے ہیں جو جاری فرمائی گئی حتیٰ کہ پیغمبران کو بھی یہ کہ اگر تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کی ذرا بر بھی جرت کی، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالی ہمیں تحفظ عطا فرمائے۔ اگلا نقطہ جو ہمارے لیے اہم ہے، بدعت کے مسئلے کو محسوس کرنا۔ جہاں ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جانتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بھیجے گئے اللہ کی عبادت کا درس دینے کے لیے، اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ قادر مطلق اپنی عبادت کیسے چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی فعال عبادت کرتا ہے جس کا درس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اس نے براہ راست پیغمبر کی توہین کی ہے اور اس نے براہ راست اللہ کی بھی توہین کی ہے، اس لیے کہ پیغمبر بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں ہم ان سے بہتر جانتے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور کبھی کبھار لوگ اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں لوگوں کو وہ کام نہ کرو جو پیغمبر نے نہیں کیے تھے، وہ تصور کرتے ہیں کہ غالباً آپ کا تعلق گمراہ فرقے سے ہے۔ قادر مطلق ہمیں محفوظ رکھے۔ کوئی گمراہی نہیں ہے اس فرقے میں جو تلقین کرتا ہے عمل کرنے کی
پیغمبر کی ہدایت پر، اور دور رہے کسی چیز سے عبادت کے حوالے سے جس کا درس نہیں دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ پیغمبر نے کئی مواقع پر فرمایا ہے، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان پہ قائم رہو گے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری روایات، میرے طریقے۔ قادر مطلق ہمیں خوبصورت واپسی عطا فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ سورہ کہف پر غور کریں، بجانب اختتام اللہ سبحانہ وتعالی عظیم خسارہ پانے والوں کی بات کرتے ہیں، وہ جو بے تحاشا اعمال کرتے ہیں اور ان کے خیال میں وہ نیکی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیروی نہیں کی پیغمبر کے راستے اور طریقے کی، اور یہی وجہ ہے وہ خسارے میں ہیں۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتا دو، کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو عظیم خسارہ پانے والا ہے، یا ان کا جو عظیم خسارہ پانے والوں میں سے ہیں اپنے اعمال میں؟ لوگ جنہوں نے اپنے اعمال ضائع کر دیے مکمل طور پر، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی جد و جہد ہمیشہ گمراہی تھی، انہوں نے پیغمبر کے راستے کی پیروی نہیں کی، انہوں نے وہ عمل اور عبادات کی جن کا درس نہیں دیا گیا تھا، نہ پیغمبر نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تصور کرتے ہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو ایک رکعت شامل کرنا پسند کریں ظہر کی رکعت میں یا عصر کی نماز میں، اس کے نتیجے میں تمام نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں وہی کام کرنے کی اجازت ہے جو کیے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی کا اطلاق عبادت کے دیگر افعال پر ہوتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، کبھی بھی مت سوچیں کہ ہمیں کسی عبادت کا درس دینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ کبھی بھی تصور نہ کریں کہ عبادت کا کوئی بھی فعل جس میں آپ مصروف ہو سکتے ہیں وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو کچھ پیغمبر لے کر آئے ہیں، اور کبھی بھی مت سوچیں کہ پیغمبر نے وہ اعمال نہیں کیے جو ہماری پیروی کے لیے کافی تھے، لہٰذا اب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے نیا فعل یا کوئی نئی عبادت۔ اس کے نتیجے میں آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی صورت کے اختتام پر اللہ فرماتا ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جو کوئی قادر مطلق سے ملنے کا منتظر ہے انہیں دو بڑی شرائط کی تکمیل کرنی ہے۔ کیا تم قادر مطلق سے ملنا نہیں چاہتے؟ کیا تم اپنے خالق سے ملنا نہیں چاہتے؟ کیا تم اپنے پیدا کرنے والے سے نہیں ملنا چاہتے؟ اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے وہ جو ملاقات کا منتظر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، وہ یقینی بنائے کہ اس میں وہ خصوصیات موجود ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اعمال کریں جو محض پیغمبر نے سکھائے تھے، کوئی فالتو اعمال نہیں۔ کسی لمحے مت سوچیں کہ تم روحانیت حاصل کرو گے ایک ایسا عمل کرتے ہوئے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ اگر آپ اپنے ہر عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے مفکرین سے پوچھیں کیا پیغمبر نے اسے کیا؟ اگر نہیں تو آپ کو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ کس نے بتایا۔ قادر مطلق ہمیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ در حقیقت آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ زوال کا باعث ہوگا آپ کے اور میرے اگر ہم ایسے اعمال میں مصروف رہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ لہٰذا اگر آپ تفسیر یا وضاحت پر غور کریں، اصطلاح عملاً صالحاً، اس کا مطلب ہے وہ اعمال جو محض پیغمبر نے سکھائے تھے وہ نیک اعمال ہیں۔ صالح کا مطلب ہے جو اس قدر اچھے اور پاکیزہ ہیں کہ قبول کیے جا سکیں۔ اور دوسری شرط، اگر آپ قادر مطلق سے ملنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنے خالق سے ملنے کے منتظر ہیں، آپ کو خود کو بچانا ہوگا قادر مطلق اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے۔ قادر مطلق ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ بھائی اور بہنوں، اسلام بے حد آسان ہے۔ یہ ہم ہیں جو کبھی کبھار اپنے دین میں نمک مرچ شامل کرتے ہیں۔ اسے خوبصورت بنانے کے لیے بدعت کے ساتھ یہ نہ جانتے ہوئے کہ بدعت اسے خوبصورت نہیں بنا سکتی، بلکہ اس کے بجائے یہ اسے کر دیتی ہے ذائقے سے محروم جو کبھی استعمال نہیں کی جا سکے۔ قادر مطلق ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کی بدعت سے۔ اس کے بعد جب ہم اپنے ساتھی انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اس سے بھی ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اس حد تک کہ حدیث ہے دیوالیہ شخص کے متعلق جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اور ہم اسے کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں۔ اتدرون من المفلس؟ کیا جانتے ہو وہ کون ہے
جو ہے دیوالیہ شخص، اور صحابہ نے عرض کی یہ وہ ہے جس کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں ہے۔ ہماری اسلام میں وہ جس کے پاس رقم نہیں، نقدی سے محروم شخص ہے، اور غالباً وہ لوگوں کا اس قدر مقروض ہے، لہذا پیغمبر فرماتے نہیں، ایک حقیقی دیوالیہ شخص وہ ہے جو یوم قیامت کو آتا ہے بے حد نیک اعمال کے ساتھ، اس کے کھاتے میں بے تحاشا نیک اعمال۔ مثلا اس کے پاس نمازیں ہوں گی، اس کے پاس بے تحاشا نمازیں ہو سکتی، غالباً وہ مسجد میں پہلی صف میں نماز ادا کرتا تھا، اور غالباً اس نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی ہوگی، غالباً وہ اللہ کی بے تحاشا یاد میں مصروف رہا ہوگا، غالباً اس نے بے تحاشا صدقات دیے ہوں گے، غالباً وہ حج کی ادائیگی کے لیے گیا ہوگا اور ماہ رمضان میں روزے رکھے ہوں گے، اور اس نے نفلی روزے بھی رکھے ہوں گے، اور اب یہ تمام نشانیاں ایک متقی شخص کی ہیں۔ آج میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تقوی ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ کسی فرد کی ظاہری وضاحت کو دیکھتے ہیں یہ سمجھے بغیر تقوی کی حقیقی بنیاد دل میں ہے، اس کا دکھاوا بیرونی طور پر ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہر کوئی جو ظاہری طور پر متقی دکھائی دیتا ہے اندرونی طور پر بھی متقی ہو، اور ہر کوئی جو بیرونی طور پر تقوی سے عاری دکھائی دیتا ہے اندرونی طور پر بھی ویسا ہی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے دونوں کی تصحیح، اندرونی اور اس کے ساتھ بیرونی کی بھی۔ لہٰذا ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت سے نیک اعمال کیے ہوں گے، بہت سے نیک اعمال، لیکن جب وہ آئیں گے اس نے اس پر تہمت لگائی تھی، اس نے اس کی چغلی کی تھی، اس نے اس کی دولت ہتھائی تھی، اس نے اس کے ساتھ غلط کاری کی تھی، اس نے کی تھی دوسرے سے گستاخی۔ شتم کا مطلب ہے وہ جو دوسروں کو گالیاں دیتا ہے۔ آج کل ہم انہیں گالیاں دیتے ہیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جیون ساتھیوں کو، اپنے والدین کو۔ ہم ایسا کرنے کی جرت کیسے کرتے ہیں جب ہم منتظر ہیں اس دن کے جب ہم اپنے خالق کی ضرورت ہوگی؟ آپ کے خیال میں یہ کیسا ہوگا جب ہم اپنے بے ادبانہ الفاظ قادر مطلق کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے یا اللہ جب میں دنیا میں تھا تو نے مجھے ایک موقع دیا، اور یا اللہ یہ وہ الفاظ جو ہم نے استعمال کیے، اعوذ باللہ، قادر مطلق ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ لہذا شیطان ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ہم سے کسی کا نقصان کرواتا ہے، کسی کی چغلی کرواتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے بھائی اور بہنوں، چغلی اس قدر خطرناک ہے، آج ہم چغل خوری کے دور میں رہ رہے ہیں، اور لوگ چغل خوری کے معنی نہیں سمجھتے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں میرے بھائی یا میری بہن، اس شخص کے بارے میں بری بات نہ کریں کیونکہ وہ یا نہیں ہے، وہ کہیں گے لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ لا علمی کی بلندی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جہاں تم کسی کے بارے میں سچی بات کرتے ان کی غیر موجودگی میں، اس انداز سے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے اگر وہ موجود ہوتے، اسے چغلی کہا جاتا ہے۔ ایک جھوٹ حقیقت میں بدتر ہے۔ لہذا اگر آپ جانتے ہیں چغلی کیا ہے بھائی اور بہنوں، یہ کسی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں سچ بولنا ہے اس انداز سے کہ اگر وہ موجود ہوتے وہ اسے پسند نہ کرتے۔ قادر مطلق ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرے خیال میں غالباً ہم میں سے بہت سے لوگ، غالباً بشمول میری ذات، کبھی کبھار ہمیں مزید جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے مابین ان اقسام کے الفاظ اور بیان کی۔ قادر مطلق ہمیں معاف فرمائے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے جب آپ چغل خوری کرتے ہیں میرے بھائی اور بہنوں، فی الفور آپ کی نماز سلب کر لی جاتی ہے، آپ کی زکوٰۃ سلب کر لی جاتی ہے، آپ کے نیک اعمال سلب کر لیے جاتے ہیں۔ آپ ظاہری طور پر متقی ترین فرد ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ چغل خوری کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا ان کے بارے میں افواہ پھیلائی ہے یا بہتان لگایا، مطلب البہتان، ان کی بابت جھوٹ گھڑا ہے، آپ کو صدقات سلب کر لیے جائیں گے۔ اور اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ قادر مطلق نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ذریعے ہمیں خبردار کیا ہے ہر اس طریقے سے جس کے تحت شیطان ہمارے پاس آتا ہے ہمارے نیک اعمال چھیننے کے لیے۔ اپنے اعمال کو چھیننے نہ دیں، اور اگر آپ نے سونے کا ٹکڑا تھاما ہے یقینی بنائیں کہ آپ ایک کیک گرفت پر مضبوط کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایک ایسے ملک میں جائیں جہاں آپ کو بتایا جائے دستی بیگ چھیننے والوں سے محتاط رہیں، غالباً آپ یقینی بنائیں گے کہ آپ کا دستی بیگ بخوبی محفوظ ہے اس انداز سے کہ کوئی اسے چھین نہیں سکے۔ ہم کیوں اپنے اعمال غیر محفوظ رکھتے ہیں؟ ہر کسی کو اجازت دیتے ہیں اعمال چھیننے کی اس انداز سے کہ یوم قیامت کو جب ہم وہاں پہنچیں، یہ حدیث فرماتی ہے اس شخص کے نیک اعمال دوسرے کو دے دیے جائیں اور بقایا نیک اعمال ان سب کو جن پر کسی بھی انداز میں ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیک عمل باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی، جواب نام میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ متقی شخص جس کا ہم تصور کرتے تھے اس قدر مذہبی تھا، اب سب سے محروم ہے، اپنے تمام نیک اعمال سے محروم ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور تب کیا ہوتا ہے؟
ہنوز لوگوں کی ایک قطار موجود ہے جو انتظار میں ہیں انصاف کے، کیونکہ اس نے مزید لوگوں پر بھی ظلم کیا، ان کی دولت ہڑپ کرتے ہوئے، انہیں نقصان پہنچاتے ہوئے، ان کے بارے میں افواہ پھیلاتے ہوئے، یا کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے حوالے سے دنیا میں ان کے حقوق غصب کرتے ہوئے۔ لہٰذا اب ان کے برے اعمال جو انتظار میں ہیں، مظلوموں کے برے اعمال اب اس شخص کو دیے جائیں گے جو ان کا مقروض ہے ظلم کی وجہ سے۔ لہٰذا غالباً بدکاری اس کے کھاتے میں جا سکتی ہے، غالباً ایک دوسرا گناہ اس کے کھاتے میں جا سکتا ہے، غالباً نماز کی قضا اس کے کھاتے میں جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اسے لے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ قادر مطلق ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ سنجیدہ ترین ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا روایات میں سے جب معاملہ آتا ہے ہمارے نیک اعمال ضائع ہونے کا، بھائی اور بہنوں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج کل ہم اپنے نیک اعمال ضائع کر دیتے ہیں، ایک SMS کے ساتھ، ایک ای میل کے ساتھ، ایک فون کال کے ساتھ ہم نے نیک اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ بھائی، آپ کے پاس نماز ہے، اسے بچائیں، اسے بجا طور پر بچائیں۔ اور یہی وجہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، جو کوئی ایک نیک عمل کے ساتھ آتا ہے وہ اس کا 10 گنا اجر پائے گا۔ کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں اس کی وجہ کہ ایک نیا عمل کو بچانا 10 گنا زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کو کرنے کے۔ لہٰذا اگر آپ ایک نیک عمل میں مصروف ہیں، ماشاءاللہ آپ نیکی کے حقدار ہیں اور آپ کو اس کا اضافی اجر دیا جائے گا اگر آپ اسے قیامت کے دن اپنا ہمراہ لائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرمائے اعمال لانے کی یوم قیامت کو، اور ہمیں ان میں سے بنائے جو خود کو بچا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ جس پر آج بات کرنی چاہیے، جب ہم اپنے اعمال کے ضائع ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ ناشکری کی وجہ سے ہے۔ جب ہم قادر مطلق کی ناشکری کا اظہار کرتے ہیں، اصطلاح استعمال کی جاتی ہے الکفر، اور کفر کا مطلب مشرکین بھی ہے، کیونکہ آپ نے ناشکری کا اظہار کیا ہے، آپ نے حقیقت میں قادر مطلق کی عطیات کو مسرد کر دیا، اور یہی وجہ ہے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو کوئی بے اعتقادی کرتا ہے ایمان میں، جو کوئی بے اعتقادی کرتا ہے دین میں، اس نے یقیناً اپنے اعمال ضائع کر دیے۔ اگر آپ ان کا جائزہ لیں جو اپنے ایمان کو مقدم نہیں جانتے، اللہ ان کی بابت فرماتا ہے، اللہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، در حقیقت ہم ان کے اعمال انہیں پیش کی عطا فرما دیں گے۔ لہٰذا جب کہ وہ اس دنیا میں تھے، کیونکہ وہ مشرکین تھے، وہ مخیر ہو رہے ہوں گے، انہوں نے بے شمار نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن کیونکہ انہوں نے انکار کیا، ہم نے انہیں ان کا حصہ دنیا میں ہی عطا کر دیا، اس طرح کہ جب وہ اخروی زندگی میں آئیں ان کے اعمال ختم ہو چکے ہوں اور وہ ان کے کسی کام نہ آئیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کفار اس دنیا میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کی صحت اچھی ہے، ان کے پاس بے شمار دولت ہے، غالباً ان کے بچے بھی ہیں جو ان کے تابعدار ہیں، غالباً وہ مصائب کا شکار نہیں ہیں، لیکن یہ سب کچھ محض ایک ادائیگی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کسی قدر اس خیرات کی جو انہوں نے دی ہوگی۔ قادر مطلق ہمیں ان میں سے بنائے جو حقیقت کی قدر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہم اطاعت گزاروں میں سے ہیں، اور وہ ہمیں اطاعت گزار بنائے۔ قرآن میں کئی آیات موجود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتا ہے اعمال کے خسارے کی جو کیے گئے تھے۔ اگر آپ ان آیاتوں پر غور کریں جو نازل ہوئی دور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند کرنا، پیغمبر کی آواز سے بے ضابطگی پیدا کرنے کے لیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے لیے یہ تصور کیا جاتا ہے ایسا فریب جس کے نتیجے میں نیک اعمال کا نقصان ہے، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، یہ ان آیات میں سے ایک تھی جو اس وقت نازل ہوئی جس میں صحابہ اکرام کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی آوازیں بلند نہ کریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور مابعد سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتا ہے ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ان کے ساتھ اس طرح مخاطب نہ ہو جس طرح تم ایک دوسرے سے ہوتے ہو۔ اور صاف ظاہر ہے اس سے ہم سیکھیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیسے کی جانی چاہیے کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو یہ میرے یا آپ کے بیان کی مانند نہیں ہے، ہم اسے لیتے ہیں، یہ ایک روحانی مذہبی ہدایت ہے،
اور ہم اسے اختیار کریں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے ان الفاظ کو توقیر بخشے، نہ صرف اسے اپنے سروں سے اوپر رکھتے ہوئے بلکہ اس کی پیروی کرتے ہوئے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں قرآن کی عزت تب ہے جب آپ اسے اونچی جگہ پر رکھیں، لیکن آپ اس کی پیروی نہیں کریں۔ اللہ اکبر! کیا آپ نے دیکھا کبھی کبھار ہمارے گھروں میں قرآن کے لیے ایک خصوصی جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ وہاں ہے، ہم محض بیرونی طور پر احترام کرتے ہیں، ہم لوگوں کو قرآن اپنے سروں پر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر کیا وہ اس کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ قرآن اور سنت کا حقیقی احترام اس کی پیروی میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گہری سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ بھائی اور بہنوں، کافی منافقت میری جانب سے اور آپ کی جانب سے الفاظ پر دیکھنے کی، جیسے ہم فرش پر گری آیات دیکھتے اٹھا لیتے، یقیناً یہ اچھا عمل ہے، آپ نے اسے اٹھائی، لیکن کیونکہ یہ فرش پر گری تھی غالباً کسی پبلک پلیس پر، لیکن کیا آپ نے اس کے الفاظ کی پیروی کی؟ ہو سکتا ہے اللہ چاہتا ہو کہ آپ وہ اٹھائیں اپنے خلاف بطور ایک شواہد۔ اس نے آپ کو بتایا کیسا لباس پہنو، آپ نے کو بتایا اپنی نماز کی تکمیل کیسے کرو، کس قسم کی دولت کماؤ، اس نے بتایا کہ کس سے بچو، اس نے بتایا کہ بدکاری سے بچو۔ ہم نے آیت اٹھائی، ہم نے اسے مناسب جگہ پر رکھ دیا، درست جگہ پر، لیکن ہم نے کبھی اس کی پیروی نہ کی۔ کیا یہ احترام ہے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے جن کے اعمال ضائع ہوئے۔ لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں، قاتل مطلق نے بیان فرمایا، جو کہ اپنی آواز بلند کرتا ہے پیغمبر کی آواز سے، غالباً ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ بھائی اور بہنوں، آج کل ہم بولتے ہیں ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ہمیں اپنے بیان کو کبھی بھی زیادہ قدر و قیمت والا نہیں سمجھنا چاہیے بنسبت پیغمبر کے بیان کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی سنائی کہ کبھی تاخیر نہیں ہوتی، جب تک سانس لے رہے ہو اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرو اے ایمان والو، تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹ سکو۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔